الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان کے عبادات اور معاملات کیسے ہونی چاہیے، سب کی تفصیلات بیان کی ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض اگر مسلمانوں پر ہوتا ہے تو وہ نماز ہے. سب سے اہم ارکان ایمان کے بعد نماز کا رکن ہے. یہ ایسا رکن ہے کہ ہر عاقل بالغ سب پر فرض ہے، چاہے بیمار ہو کہ تندرست ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، کچھ بھی ہو. روزہ بھی جو ہے کہ بیمار رہے تو رخصت ہے، اور بہت بوڑھا ہو کہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہ ہو اور اسی میں انتقال ہو جائے تو کافی فدیہ دے دو. لیکن نماز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. کتنے بھی بڑھاپے کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. قرآن نے نماز قائم کرنے اور اقیم الصلاۃ پڑھنا ہے، پھر قائم کرنا. قائم اس وقت ہوگا کہ نماز کے لیے جو چیز ضرورت پڑتی ہے، مساجد کی، امام کی تعین کی، مؤذن متعین کرنے کی، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کی، سب چیز ضروری ہے. سب کرے تو نماز قائم کرنے والا کہلائے گا. اقیم الصلاۃ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. تو نماز کے قیام کے لیے مساجد کا ہونا ضروری ہے، ائمہ کا ہونا ضروری ہے، مؤذنین کا ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کو دعوت دینے والے بھی ہو تاکہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے. تو مساجد کا اہم اسلام میں مقام ہے کہ مساجد کو شاعر قرار دیا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر. قباء میں تھے اس سے پہلے، وہاں مسجد تعمیر فرمائی. مدینہ آئے، مدینہ مسجد تعمیر فرمائی. پہلا کام مسجد تعمیر، کہ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندر مسجد ہی پارلیمنٹ تھی، مسجد ہی عدالتیں تھی، مسجد ہی فوجی تیاریوں کی جگہ تھی. تمام نظام، تمام چیزوں کا مرکز مسجد تھا. جب تک اس امت کا نظام مسجد سے وابستہ تھا، ان کے ہر کام مسجد سے ہوتے تھے، تو مسلمان متحد تھے، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق تھا، ان کے دل جڑے ہوئے تھے. جب ہم نے اپنے کاموں کو مسجد سے نکال دیا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے مشورے، ہمارے ہر کس کام سے مسجد کے باہر، تو ہم انتشار کا شکار ہو گئے. تو ہم کو اپنے ہر کام مسجد سے جوڑے. نکاح کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کی تشہیر کرو، مسجد میں کرو، تاکہ مسجد کی برکت حاصل ہو. مسجد میں عبادت ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہمیں حاصل ہو، نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہو. اس لیے مسجد کی تعمیر کی فضیلت ایسی بیان کی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، اللہ جنت بنائے گا، جنت کی تعمیر کرے گا. یہ وعدہ ہے. بلکہ حدیث نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر کمثل القطار، ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، چھوٹے پرندے کا گھونسلہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، کہ اتنی جگہ حصہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. یہ کیا ایک مسجد کا مقام ہے. اس لیے ہمارے اکابرین کے یہاں، ہمارے بڑوں کے یہاں مساجد کے آبادی کا بہت اہتمام تھا. ان کی فکر ہوتی تھی کہ مساجد کس طرح آباد رہے، ہر علاقے میں مسجد قائم ہو. ترکی کے اندر ایک مسجد ہے، جائے مسجد سنگی ادب کے نام سے. سنگی ادب یہ ترکی کا لفظ ہے.
لیا، گویا کہ میں نے کھا لیا۔ وہاں ایک آدمی تھے، ایک غریب شخص، وہ مزدوروں کی بستی تھی، بیچارے دن بھر کام کرتے تھے، مزدوری کر کے لا کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ وہاں مسجد نہیں تھی، آج 200-300 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ اس آدمی نے ایک نیت کیا، میں مسجد تعمیر کروں گا، لیکن پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے یہ شروع کیا کہ گلہ بنایا، اور اس گلے کے اندر آج دن چاہ بھائی گوشت کھائیں۔ بھائی گوشت کی قیمت کیا ہے؟ بولے 160 روپئے گوشت کلو گوشت مل رہا ہے، تو 160 روپئے ڈبے میں ڈال رہا۔ بات تصور کرتا بھائی، بچوں کو بھائی اپن نے گوشت کھا لیے، بھائی یہ سمجھ لو کہ ہم نے کھا لیے گوشت۔ آج دن چاہ کے سیب کھاؤ، سیب کی قیمت کیا ہے؟ بولے 100 روپئے کلو، تو وہ 100 روپئے ڈال کر ڈبے کرنا، سمجھو کہ ہم نے سیب کھا لیے۔ یہ دن میں سیب کھا لیے، کیونکہ سیب کا مزہ کا منہ تک ہے، گوشت کا مزہ کیا ہے؟ زبان تک ہے، اندر کا سب برابر۔ تو اس طرح اس نے پیسے جمع کیا ڈبے کے اندر کہ دل چاہ کے یہ کھاؤ، پیسے ہے اس کے پاس کھانے کے، لیکن جتنے میں وہ سامان آ سکتا تھا وہ سامان ڈبے میں ڈالتا تھا کہ گویا کہ میں نے کھا لیا۔ جب کئی سالوں کے بعد اتنی رقم جمع ہوئی کہ مسجد تعمیر کر سکے، تو اس بندے نے مسجد کی تعمیر کی۔ گاؤں والوں کو بھی معلوم پڑا کہ اس نے ایسا کیا، تو لوگوں نے مدد کیا، محنت مزدوری لوگ تھے، جسمانی مدد کی انہوں نے بارہ۔ اس طرح مسجد تعمیر ہوئی، وہ مسجد آج تک ہے، اس کا نام ہی سنگی ہے کہ گویا کہ میں نے کھا لیا۔ یعنی کہنے والے کہ مسلمان کا جذبہ ایمان دیکھیے کہ اپنے خواہش کو دبا کر کے، اپنے نفس کو مار کر کے دل چاہ یہ کھاؤں، اسی قیمت کیا تھا 100 روپئے ڈال دیا ڈبہ میں، سمجھو کہ میں نے کھا لیا۔ اتنی بڑی قربانی دے کر کے مسجد کی تعمیر کیا۔ آج وہ مسجد ہے ترکی کے اندر۔ یہ مسجد کا تعمیر کا اہتمام ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے پرانے لوگوں کے اندر، عوام کا بھی یہ جذبہ تھا، اور ہم اس میں حصہ لیں گے اپنے حیثیت کے مطابق۔ آج جو ہمارے نوجوان جو ان کا تمباکو کے اندر 100 روپئے ڈال دیتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہمارے یہ نوجوان، یہ ہمارا بڑا تمباکو کھانے والے، اسی میں سے بھائی چلو گٹکا کھانے کی عادت ہے، بیڑی پینے کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، میں روزانہ اتنے کا پیتا ہوں، اتنے گٹکا کھاتا ہوں، چلو اب کم کر دیں گے، اتنی رقم ہم ایک ڈبہ بنا کر مسجد کے لیے ہم دیں گے، انشاءاللہ یہ اتنا بڑا اجر بنے گا کہ اس کی برکت سے اللہ ہماری نسلوں کو آباد کرے گی، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھیں گے۔ کیونکہ قرآن نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ گویا کہ مسجد کا آباد کرنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ ہم اگر اس طرح اپنے پیسے کو بچا کر کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، اللہ ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھے گا۔ حضرت رئیس جامعہ مولانا غلام محمد وسطانی صاحب، آپ سب جانتے ہیں، اکثر وہاں زیارت بھی کی حضرت کی۔ اللہ نے اس دور کے اندر ان کے ہاتھ پہ پورے ہندوستان کے اندر ہزاروں مسجدیں بنوائی۔ کیسے بنائی ماں؟ یہ وسطان جو ہے، وسطان چھوٹی بستی ہے، چھوٹی سی، میں وہاں گیا ہوں۔ اصل رہنے والے کوساڑی کے وہ لوگ ہیں، ان کے دادا پردادا وہاں آ کر بسے، ایک پارسی شخص تھا، اس سے زمین خرید کر وہاں بسے آ کر کے۔ جب وہاں بسنے کے لیے آئے تو کیا آباد نیک تھے، بہت دیندار، تو انہوں نے کہا نہیں، اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنے گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جب زمین خریدے اس گاؤں کے اندر، اور ان کی پورے خاندان یہاں منتقل ہوئے، تو پہلے مسجد تعمیر کی، جو بھی کچی جو بھی تعمیر کی اس زمانے کے اعتبار سے، پہلے مسجد تعمیر کی، پھر اپنے گھر بنائے۔ آج ان لوگوں کی اس خلوص کی برکت ہے، اس دینداری اور ایمان کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کی نسل میں ایسا آدمی پیدا کیا ہوا غلام محمد وسطانی کہ جن کے ہاتھوں پر اللہ نے ہزاروں مسجدیں بنائی، اور بنانا کام چالو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آباء و اجداد کی نیکی کا اثر ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آباء و اجداد کوئی بھی نیک کام کرے، اس نیک کام کا اثر 7 نسلوں تک پڑتا ہے۔ آج اگر ہم کوئی خیر کا کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی دین کا کام کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری نسلوں کے اندر یہ اثر پڑے گا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، ستارہ کو دیکھا، اس زمانے میں بت پرست لوگ تھے، وہ لوگ ستارہ پرست کا یہ میرا رب کا ستارہ ڈوب گیا، مشروع آ کر پانی کے اندر کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کا، ستارے کا، چاند کا انکار کیا، پھر سورج کا انکار کیا، کہ یہ سب کوئی رب نہیں جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، رب ایک ہی ہے۔ اس
زمانے کے جو بت پرست لوگ تھے، جو ستاروں کو پوجتے تھے، چاند سورج کو پوجتے تھے، ان کی خدائی کا انکار کیا، تو اللہ نے اس کے برکت سے یوسف علیہ السلام جو ان کی نسل تھے، ابراہیم علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق دونوں نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی، نسلم کئی نسلوں کے نبوت ملی، نبوت چلتا رہا۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جو مشہور واقعہ ہے کہ 12 ستارے 11 ستارے اور چاند سورج عطا کر رہے، تعالیٰ پردہ نے انکار کیا سوت پرستش کا، اللہ نے ان کو سجدہ کروا دیا، ان کے نسل سے ایسا نہیں پیدا کر دیا۔ آج بھی ہم نیک کام کریں گے، ہمارے مسجد تعمیر کا مسئلہ ہے، ہم حصہ لیں گے، ایسے سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں، اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت سے آج جو ہم مسجد چندہ دے رہے، مسجد تعمیر میں حصہ لے رہے، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے وقت دے کر کے، یہ ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کام کر رہے، اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسجد کام میں بچت حصہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔